اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور پردہ نشین مائیں بہنیں، سورہ انعام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں جزا اور سزا کا ایک کریمانہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی بھی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو بدلہ 10 گنا ملے گا، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا اس کو اسی کے بقدر بدلہ ملے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت بہت ہی اللہ کی رحمت پر مبنی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک کام کیجئے اور اس ایک کام کے عوض میں آپ کو 10 کام کے برابر انعام دیا جائے گا یا سیلری دی جائے گی، تو آپ کتنا خوش ہوں گے، اور وہ کتنی محنت سے اور لگن سے وہ کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر تم ایک نیکی کرو تو پھر جب یہاں آؤ گے جزا لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، تو ایک نیکی کا ہم 10 گنا دیں گے، اور یہ 10 گنا کم سے کم ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بلکہ 700 گنا تک کا ہے، اتنا دیں گے۔ اور قرآن میں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے وہ 700 گنا سے بھی بڑھا دے گا۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر نیکی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر نیکی کی بات ہے یہ کہ ایک نیکی کرنے پر ہمیں یہ جزا مل رہی ہے۔ اور نیکی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ نیکی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی روزہ رکھے، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عید نماز پڑھیں، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو پانی پلا دیں، نیکی یہ بھی ہے کہ آپ راستہ چلنے والے کسی بھی انسان کو، مسافر کو، ان کی خیریت دریافت کر لیں، ان کو راستہ بتلا دیں۔ نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے مسکرا کر بات کر لیں۔ نیکی یہ بھی ہے کسی غریب کو واپس نہ کریں، کسی مریض کی عیادت کر لیں، کسی ہاسپٹل میں جا کر کسی مریض کو دیکھیں اور ان کی مدد کی جو ضرورت ہو آپ ان کی مدد کر دیں۔ نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اور اس کی تعلیم اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے وہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے کچھ پیسے دے کے ان کی تعلیم کا بندوبست کر دیا۔ کسی غریب بچے کی شادی کے اندر آپ نے کچھ حصہ لے لیا۔ راستہ خراب ہے، آپ نے راستے بنوا دیے۔ علاقے کے اندر ہاسپٹل کی ضرورت تھی، آپ نے ہاسپٹل قائم کروا دیا۔ ایک اچھے اسکول کی ضرورت تھی، آپ نے ایک اچھا اسکول قائم کروا دیا۔ لوگوں کے پاس پانی کی بڑی دقت تھی، آپ نے ایک وہاں پر پانی کا انتظام کروا دیا۔ غرض یہ کہ نیکی کی ہزاروں شکلیں ہیں۔ ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر نیکی کا تصور جب آتا ہے تو سمجھتا بہت مشکل کام ہے، نماز پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ بہت سے نیکی تو وہ ہیں جس میں آپ کو پیسہ ہی نہیں خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ عالم ہیں تو آپ کسی بچے کو ٹیوشن فری میں پڑھا دیجیے، آپ کا پیسہ خرچہ نہیں ہوا، ثواب مل گیا آپ کو صدقے کا۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں کسی غریب کا مفت علاج کر دیا آپ نے، آپ اگر وکیل ہیں کسی کو اچھا مشورہ دے دیا آپ نے۔ تو غرض یہ کہ نیکی کی بہت سی شکلیں ہیں، بس یہ کہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام بھی نیکی کا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب کام بھی نیکی کا ہے۔ اب راستے کے اوپر کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے اور ہمیں صاف کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ راستہ میں چل رہے ہوتے ہیں، بیچ کے اندر اینٹ رکھا ہوا ہے، روڑا رکھا ہوا ہے، ہم سائڈ نہیں کر پاتے، اور ہم یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ کام تو میونسپلٹی والے کا ہے، وہ آئے گا تو کوڑا کر کے ہٹائے گا۔ نہیں، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے
کہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں. جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صاف ستھرا رہے، آپ کا جسم صاف ستھرا رہے، آپ کا محلہ بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے. یہ نیکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے کے اوپر درخت کی ایک ٹہنی گری ہوئی ہے جس کی وجہ سے راستہ جام ہو چکا ہے. اس آدمی نے اس ٹہنی کو ہٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اب آپ غور کیجئے کتنا معمولی سا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. صدقہ میں پیسہ خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کسی سے مسکرا کر بات کر لیجئے، کسی کا حال چال دریافت کر لیجئے، یہ بھی صدقہ ہے. تو میرے بھائیوں، آپ یہاں ایک صدقہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل وہاں بہت زیادہ دے گا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لے، غور سے سنیے گا یہ حدیث، جب میرا کوئی بندہ صرف نیکی کا ارادہ کر لے تو اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دو. اور اگر اس نے اس نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کر بھی لیا، ایک تو تھا کہ صرف آپ نے ارادہ کیا کہ آج مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن ابھی آپ نے پڑھا نہیں، صرف یہ ارادہ کرنے پر آپ کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی گئی، لیکن آپ جا کر نماز بھی پڑھ لیا آپ نے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے کھاتے میں 10 نیکی لکھ دو. کتنے لکھ دو؟ 10 نیکی لکھ دو. اس کے برخلاف اگر کوئی میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ بھی نہ لکھو، کوئی گناہ نہ لکھو، صرف ارادہ کیا ہے. لیکن اگر اس نے ارادہ کیا تھا اور ارادہ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ سے ڈر گیا کہ میں نے کیسے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، توبہ توبہ کر لی اس نے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے اے فرشتوں اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو. اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن میرے خوف سے اس ارادے کو ترک کر دیا، گناہ نہیں کیا، تو اب اس کے لیے کیا کر دو؟ ایک نیکی لکھ دو. لیکن اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس نے گناہ کر بھی لیا تو کہتے ہیں چلو اب ایک گناہ کا ثواب لکھو، ایک گناہ کے برابر اس کی سزا لکھو. آپ غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بخشنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، کتنا نوازنا چاہتے ہیں. ہماری طرف سے کمی ہے. الحمدللہ کہہ لیجئے، کتنا آسان ہے الحمدللہ پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، کتنا وقت جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، جنت میں درخت لگ جاتا ہے. معمولی سا کام ہے، معمولی سا عمل ہے. اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ باوضو ہوں. یاد رکھیے کہ ذکر اور اذکار کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. آپ لیٹے بیٹھے سوتے جاگتے سفر کرتے ہوئے کہیں پر بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں. ہاں بعض عبادتیں ہیں جیسے قرآن کی تلاوت ہے، نماز پڑھنا ہے، تو ان چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے. لیکن عام حالات میں جو ذکر ہیں، دعا ہے، اس کے لیے کوئی وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ خوب سے خوب نیکی کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب ہم جائیں تو ہمارے پاس نیکیوں کا ایک انبار ہو، نیکیوں کا گلزار ہو، اور وہاں جانے کے بعد ہم اللہ سے پوچھیں اے اللہ یہ کس بنا پر ہم کو ملا، ہم نے تو کوئی نیکی اتنی نہیں کی تھی. اللہ کہے کہ اے میرے بندے تم نے فلاں وقت ایک نیکی کی تھی، اس کا ثواب میں نے 70 گنا دیا، 700 گنا دیا. اخلاص جتنا ہوگا ہمارے عمل میں اللہ کے یہاں ثواب اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اور ذرہ برابر ریاکاری کے لیے ہو گیا گھٹ جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو نیکیوں کو برباد کرنے والا ہو، نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہو. اس سے بھی بچنا ہے ہمیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب سے خوب اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری کر دے. ہمارے نام اعمال کے اندر صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور اللہ اس میں سے جتنی بھی برائیاں ہوں اس کو تو نیکیوں کے عوض میں مٹا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.